بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں سوال۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلك قوله تعالی يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی وہ گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مسئلے بیان فرمائے۔ نمبر ایک قبر کا سوال، نمبر دو ان سوالات کے جوابات۔ قبر میں ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، اور سب سے پہلا سوال اللہ کی ذات کے بارے میں ہوگا۔ ہر دنیا سے جانے والے انسان سے، مرد ہو عورت ہو، سب سے یہ سوال ہوگا، من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ من نبیک، دوسرا سوال، بتاؤ کس نبی پر تمہارا ایمان تھا، تمہارا نبی کون ہے۔ تیسرے نمبر پر سوال، ما دینک، اپنے دین کے بارے میں بتائیے۔ یہ تین سوالات ہیں، جس نے ان تین سوالات کے جواب دے دیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو چکا ہے۔ من ربک، اللہ کی ذات کے بارے میں، کہ اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہر مسلمان کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے۔ دوسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوگا کہ اپنے نبی کے بارے میں بتائیے، تو اہل ایمان بتائے گا کہ میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہے، میں ان پر ایمان کامل رکھتا ہوں۔ لیکن افسوس اب اس دور میں یہ ہے کہ اچھے بھلے نوجوان جو دنیا کے معاملات کو تو بہت زیادہ جاننے والے سمجھنے والے، لیکن ان سے یہ پوچھا جائے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو بہت مشکل ہے اس کا جواب دینا۔ دنیا میں اس کا جواب دینا مشکل ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، تو خود فکر کیجئے کہ قبر میں وہ لوگ کیسے جواب دیں گے۔ جب یہاں دنیا میں نہیں بتا سکتے، دنیا میں صحیح طریقے سے تعارف نہیں کروا سکتے، تو قبر میں جا کے تعارف کیسے کروائیں گے۔ یہ صرف کہیں بات نہیں ہے، بہت سارے حالات، بہت سارے نوجوان ایسے دیکھے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے تو وہ شرمندگی سے اپنی آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں۔ جب ان سے سوال ہو کہ بتاؤ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو کچھ نہیں جانتے، کوئی پتہ نہیں، والد کا نام کیا، والدہ کا نام کیا، دادا کا نام کیا، بہت اس معاملے میں لاپرواہ ہیں۔ حالانکہ یہ قبر کا سوال ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ہمیں پتہ ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جو ایمان والا ہوگا، جس نے اپنے ایمان کو بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا کہ وہ فرشتوں سے گھبرائے گا نہیں، وہ فرشتوں سے ڈرے گا نہیں، بلکہ اس کا دل اتنا مضبوط ہوگا کہ فرشتے اس سے سوال کریں گے اور یہ فوراً جواب دے گا۔ فرشتے پوچھیں گے فوراً جواب دے گا، کیونکہ
ان کی اصلاح اور ان کے اندر ایمان اتنا زیادہ ہے۔ بہت ساری کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرشتوں نے سوال کیا مر ربک، آپ نے ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مر ربک، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا من نبیک، حضرت عمر نے آگے سے ان سے سوال کیا تم بتاؤ کون ہے؟ تو وہ خود ہی گھبرا گئے، بجائے اس کے کہ حضرت عمر گھبراتے وہ خود گھبرا گئے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ تو فرشتے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ان سے سوال نہ کرو، یہ تو جنت کے پھول ہیں، ان سے پوچھو گے تو یہ تو تم سے ہی سوال کریں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی، اپنی زندگی کو بنایا، جب وہ قبر میں گئی تو ان سے سوال کیا کہ بتاؤ مر ربک، وہ آگے سے کہنے لگی کہاں سے آئے ہو؟ جی فلاں آسمان سے، اتنی بلندیوں سے۔ کتنا سفر بنتا ہے؟ جی بہت بڑا سفر ہے۔ فرمایا اتنی دور سے تم یہاں تک آئے، اللہ کو نہیں بھولے؟ میں چند فٹ زمین میں آئی، میں اللہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ ان کا ایمان بنا ہوا تھا، اس لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو جس کا ایمان بنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین دعا ہے، صبح شام پڑھنی چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ سب اس کو یاد کریں۔ اس میں تینوں سوالات کے جوابات ہیں کہ میں اللہ پر ایمان رکھ کے راضی، رسول اللہ کو اپنا نبی مان کے راضی، دین کو اپنا اسلام مان کر راضی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔